بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی رحمت ہے۔ بیٹی گھر کی زینت اور رونق ہے۔ بیٹی سے والدین کو جو سکون آرام اور بے لوث خدمت ملتی ہے، بیٹوں سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیٹی جب کسی کی بہن ہوتی ہے تو زندگی بھر اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرتی ہے، اور جب بیوی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین مونس و غمگسار بنتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو رحمت الہی کا پرتو اور شفقت و محبت کا مجسمہ پیکر ہوتی ہے۔ بیٹی نہ ہو تو گھر میں رونق ہو، نہ والدین کو بے لوث خدمت میسر ہو، نہ بھائیوں کے لیے بہنوں کا پیار ہو، نہ مردوں کے لیے کوئی مونس و غمگسار ہو، اور نہ بچوں کے لیے ماں کی ممتا ہو۔ اسی لیے بیٹیوں کو رحمت کہا جاتا ہے۔ بیٹی، ابھی سے یہ نصیحتیں تم کو گوش گزار کی جا رہی ہیں، حالانکہ تم ابھی اپنی چھوٹی سی فیملی میں پیار و محبت کے سائے میں زندگی کے بہترین دن گزار رہی ہو، لیکن جلد ہی وہ دن آئے گا جب تم اس گھر سے رخصت ہو کر نیا گھر بساؤ گی۔ وہاں تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ بلا شبہ یہ ذمہ داری تنہا تمہاری نہ ہوگی، بلکہ تمہارے شوہر بھی اس ذمہ داری میں تمہارے شریک ہوں گے، لیکن اس وقت مخاطب چونکہ تم ہو، گفتگو تم سے ہو رہی ہے، لہذا اس وقت صرف وہی نصیحتیں کی جا رہی ہیں جن کا تعلق تم سے ہے۔ بیٹی، مہربان باپ کی نصیحتوں کو دھیان سے سنو اور اطاعت شعار ایمان والی بندی کی طرح ان پر عمل کرو۔ وہ تم سے جو کچھ کہہ رہے ہیں تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ اگر آج اپنے مہربان باپ کی نہ سنو گی، ان کی باتوں کو سمجھنے سے کتراؤ گی، تو پھر زمانہ تمہیں سمجھائے گا، لیکن افسوس کہ اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ دین ہی سرمایہ زندگی ہے۔ بیٹی، دین سے تمہیں اچھی طرح واقف ہونا چاہیے، لہذا مسائل کی کتابوں کے پڑھنے کا خصوصیت سے اہتمام کرو، معتبر علماء کے دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سنو، باپردہ دینی مجلسوں اور پروگراموں میں شرکت کرو۔ روزانہ کی زندگی میں جو نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں، ان میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی جانکاری کے لیے معتبر مفتیان کرام اور مستند علماء کرام کی وہ کتابیں پڑھو جن میں اس طرح کے مسائل بیان کیے گئے ہوں، تاکہ تمہیں ہدایت و گمراہی، حلال و حرام اور بھلے برے کا پتہ رہے، اور تم صحیح تربیت اور صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکو۔ تمہارے ذریعے تمہارے بچوں اور گھر والوں کی اصلاح ہو۔ بیٹی، جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور وہ حق بات ہی لوگوں کو بتاتا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے میں تردد کیسا، ٹال مٹول کیسی، شرم اور جھجک کیسی؟ لوگ تو غلط کام کرنے سے نہیں شرماتے، پھر تم کو اچھے کام کرنے میں شرم و حیا کیوں؟ اگر تم بھلے کام سے شرماتی رہو گی تو پھر اچھی بچی کہلانے کے لائق نہیں رہو گی۔ بیٹی، اخلاص، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا بڑی قیمتی مایہ ہے۔ اخلاص کے پھل بہت پیارے اور اس کے نتائج بڑے خوشگوار ہوتے ہیں۔ اخلاص سے حیرت انگیز کارنامے وجود میں آتے ہیں۔ بسا اوقات انسان اخلاص سے کوئی معمولی سا عمل کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ معمولی سا کام ایک بڑا کارنامہ بن جاتا ہے، اور اس کا دائرہ کام کرنے والے کی توقع سے کہیں زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ بارہا تمہاری زندگی میں ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خدا چلتے چلتے کوئی عام سی بات کہہ کر گزر جاتا ہے، لیکن وہ بات دل میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ پھر ساروں ذہن سے نہیں مٹتی۔ اور کبھی آدمی پوری تقریر سنتا ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پوری تقریر میں دو چار بات بھی ایسی نہیں ملتی جسے آدمی اپنے لیے منتخب کرے۔ فرق صرف اخلاص کا ہے۔ اخلاص سے جب بات کہی جاتی ہے تو دل سے نکلتی ہے اور دلوں پر اثر کرتی ہے، اور بندہ اگر خیر کی صلاحیت سے محروم نہ ہو چکا ہو تو ایسی باتوں سے اسے ضرور نفع ہوتا ہے۔ لہذا تم اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرو تاکہ تمہارے کاموں میں خیر و برکت پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے۔